خاص میں بات کریں گے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے کا کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا اور سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 کارگو طیارے میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی ہوئی۔ بیورو چیف محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ صلاح الدین بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل یہ K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 طیارہ ہے جو شارجہ سے کراچی آتے ہوئے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کا شکار ہوا۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا تھا۔ طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں ریڈار رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن سینٹر فعال کر دیے گئے۔ یہ کہنا ہے ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا۔ سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاپتہ کارگو طیارے میں حملے کے 5 افراد سوار تھے۔ مختلف ادارے مشترکہ طور پر لاپتہ طیارے کی تلاش میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی تو صلاح الدین، ابھی تک ریسکیو آپریشن کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا کچھ مل سکا؟ کوئی جہاز سے متعلق، طیارے کا کوئی ملبہ، کوئی ایسی چیز جسے پتہ لگ سکے اس سے متعلق؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی وہ نہیں مل سکا ہے۔ ریسکیو ٹیم میں میری ٹائم ایجنسی بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ نجی کارگو طیارے جو ایڈی ایئر ایمبولینس بھی وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی ہے اس کے۔ اور جو نیویگیشنل خرابی کی اطلاع ملی تھی وہ کس حد تک سنگین تھی؟ کوئی میڈے کی کال دی گئی طیارے کی جانب سے؟ دیکھیں ابھی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ایسی میڈے کی کال نہیں موصول ہوئی تھی، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور کو یہ اطلاع فراہم کی گئی تھی کہ ان کے طیارے میں خرابی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، سمندری حدود پہ تھا، تو کافی دشواری ہو رہی تھی ٹریفک کنٹرولر کو، لیکن پھر بھی کافی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ منقطع ہو گیا تھا اچانک سے۔ ٹھیک ہے، صلاح الدین ساتھ ہی رہے گا۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے رابطہ منقطع ہوا اور طیارے کا کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا۔ سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 کارگو طیارہ ہے جس میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی ہوئی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی بھی فراہم کی۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہوا۔ طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں فورسز کا آپریشن 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند نے بتایا گزشتہ رات مانگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 2 پولیس اسٹیشنز کی نفری کو روانہ کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دوبدو لڑائی میں 2 افسروں سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے لیے FC CTD اور ATF گئی۔ فتنہ خارش کے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ شاہد رند نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا دہشت گردی کے تانے بانے کابل، قندھار اور دلی سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم بلوچستان میں حالت جنگ میں ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں بلوچستان کی پولیس کے جوانوں کو جدید ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی زیارت پہنچ گئے۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ زرغون اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں مگر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہونے اور حوصلہ دینے زیارت آیا ہوں۔ پولیس کے بہادر جوانوں نے آخری سانس تک مردانہ وار مقابلہ کیا۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم، کفالت اور مستقبل کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی۔ بلوچستان میں کارروائی کر کے 15 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے فائرنگ سے شہید گروپ کیپٹن عاصم کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ قرار واقعی سزا دی جائے گی۔
ترکیہ میری وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا، ترکیہ چاہتا تو ایران کی طرف سے جنگ لڑ سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردوان سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے، ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں ترکیہ کا اہم کردار ہے، ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا، کہا ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کسی قسم کی تشویش نہیں، ترکیہ ہمارا بہترین اتحادی رہا ہے۔ صدر اردوان کی وجہ سے شام کے نئے رہنما سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، احمد الشرا نے بہت شاندار کام کیا، 1.5 سال میں پورے ملک کو متحد کر دیا۔ جنوبی شام کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلا ناگزیر ہے۔ ترک صدر نے کہا انقرہ عالمی امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترکیہ میں امریکی صدر کا شاندار استقبال، صدر اردوان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا، ٹرمپ کو پروٹوکول میں انقرہ کے صدارتی کمپلیکس لایا گیا، صدر اردوان نے پرتپاک خیر مقدم کیا، امریکی مہمان کو توپوں کی سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ترک لڑاکا طیاروں نے فلائی پاسٹ کرتے ہوئے فضا میں امریکی پرچم کے رنگ بکھیرے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا، صدر مسعود پزشکیان اور عراقی حکام نے ایئرپورٹ پر میت وصول کی، جسد خاکی نجف کے بعد کربلا لے جایا جائے گا۔ قم میں جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد علی خامنائی کو الوداع کہنے آئے، سرخ پرچم اٹھائے لوگوں نے خامنائی کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ ARI نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود۔ پاک فضائیہ کے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک ہوئے۔ فضائیہ کے سینئر افسر، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے، شہید افسر نے شہری کی جان، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی۔ پاک فضائیہ ملک کے دفاع کے ساتھ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی پرعزم ہے، شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ خوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا، کہا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا، قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں، فتنہ خوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو یہ پاکستان میں چوری ڈکیتی کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں گے، فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، فتنہ خوارج کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں۔ کراچی میں CTD اور حساس اداروں کا آپریشن، کلدم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، 4 کلو بارودی مواد برآمد، ترجمان CTD کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے نام سے ہوئی، ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے، دہشت گرد کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زید کی ہدایات پر کراچی میں مقیم تھے۔ صدر آصف زرداری کا دورہ کرغزستان، کرغز صدر نے پاکستانی ہم منصب کا خیر مقدم کیا، استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی، کرغز افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، پاکستان اور کرغزستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، صدر آصف زرداری نے کہا پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے، کرغز صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، IT، سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے۔
فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی۔ پہلا دھماکہ ایک گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرا IED دھماکہ امدادی کارکنان کے جمع ہونے پر کچرے کے ڈبے میں ہوا۔ دھماکوں کے کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صدر میکرون نے شامی ہم منصب احمد الشرا سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر میکرون نے کہا شام کی معیشت اور بینکنگ سیکٹر کی تعمیر نو میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کاروباری وقت بھی صدر میکرون کے ہمراہ تھا۔ بانی PTI کی بہنیں ایک بار پھر ARY نیوز پر برہم۔ عظمیٰ خان نے کہا ملاقات کے لیے وقت پر پہنچے، نوٹ کر لیں، چینل چلاتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچے۔ صحافی نے پوچھا کون سے چینلز خبریں چلاتے ہیں؟ بانی PTI کی بہنوں نے جواب دیا ARY خبریں چلاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر PTI کارکن آپس میں لڑ پڑے، کپڑے پھاڑ دیے۔ علیمہ خانم نے کارکنان کو اڈیالہ آنے سے منع کر دیا، کہا اب صرف ہم بہنیں اڈیالہ جائیں گی۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کیا پالیسی اپنائی جائے؟ وفاقی حکومت نے 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزرائے اعلیٰ ارکان میں شامل ہوں گے۔ کونسل کے سال میں 2 اجلاس ہوں گے۔ وزارت پلاننگ کونسل کے سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرے گی۔ کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے قرضے اور آگہی فراہم کی جائے۔ چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا SMEs کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں۔ سمیڈا نوجوانوں اور خواتین کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے۔